میں نے دونوں خط اس لیے نقل کر دیے ہیں کہ وہ ابو کی سرگزشت سے تعلق رکھتے اور امی کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان خطوط میں ایک عورت کے اپنے شوہر سے والہانہ محبت، لگن، مجبوری، بے قراری اور قربانی کی وہ ساری کیفیات نظر آتی ہیں جن سے کسی عورت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نانا اور نانی کی واپسی کے بعد ہمارا گھر اداسیوں کی تصویر بن کے رہ گیا تھا اور موسم سرما کے ساتھ ہی یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ہم زندگی کے سارے موسم گزار آئے ہیں۔ اب ہمارے لیے کچھ باقی نہیں رہ گیا اور ساری خوشیاں چھین لی گئی ہیں، مگر اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کہ قدرت کی مرضی کے سامنے سر خم کر دیے جائیں اور حالات سے سمجھوتا کیا جائے۔ گھر میں دادا میاں کی ذات سب کے لیے سہارا تھی، اگرچہ ان کی اپنی حالت ناقابل بیان تھی کیونکہ جوان بیٹے کے غم نے کمر دوہری کر دی تھی۔ پھر بھی چند روز گھر میں گوشہ نشین رہنے کے بعد انہوں نے کاروبار کی طرف توجہ دینا شروع کی تاکہ توجہ بڑھ سکے۔ کچھ کاروباری امور امی کے سپرد بھی کر دیے تھے اور ان سے صلاح مشورہ کرتے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ امی بھی صدمے کو بھولنے کی کوشش کریں اور کسی نہ کسی بہانے اپنا دل لگائیں۔ دادا میاں نے بینک میں ان کے نام سے الگ اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا اور بڑی بڑی رقوم ان کے کھاتے میں جمع کرا دی تھیں۔ ایک دن امی نے کہا، ابا میاں، ہم یہ دولت کیا کریں گے؟ ہماری اصل دولت تو ہم سے چھین لی گئی۔ دادا نے تسلی کا ایک نیا پہلو نکالا، انجمن بیٹی، دولت کے مختلف روپ ہوتے ہیں۔ اگر ایک روپ ناصر تھا تو دوسرا روپ امجد ہے۔ اب تمہارا بیٹا تمہارا سرمایہ ہے اور اس کے مستقبل کے لیے تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا اور امجد کا ہے، جہاں چاہے صرف کرو۔ دادا میاں امی سے کاروباری مشورے بھی اس لیے لینے لگے تھے کہ ان کے ذہن کو کچھ مصروف رکھا جائے۔ وہ بھی ان معاملات میں تھوڑی بہت دلچسپی لینے لگی تھیں، لیکن دسمبر شروع ہوتے ہی ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ انہوں نے کاروبار سے توجہ ہٹا لی اور بیشتر وقت اپنے کمرے ہی میں گزارنے لگیں۔ دسمبر ان کے وضع حمل کا مہینہ تھا اور چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس کرتی تھیں، اگرچہ اماں بھی ان کے آرام کا پورا خیال رکھتیں اور ایک دایا دونوں وقت ان کی خبر گیری کرتی تھی۔ مگر میاں بادشاہ نے سہولت کے پیش نظر ایک نرس مسز مارگریٹ کا انتظام بھی کر دیا تھا، جس کی خوش طبعی اور خوش سلیقگی نے امی کی طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالا اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگیں۔ اسی مہینے رامپور میں میرے چھوٹے ماموں فیروز بخت اور نگار کی شادی بڑی سادگی سے طے پا گئی۔ لاہور سے کوئی بھی اس شادی میں شریک نہیں ہو سکا تھا، نہ ادھر سے شرکت پر اصرار کیا گیا۔ البتہ امی نے شادی سے چند روز پہلے نگار کے لیے کچھ تحفے رامپور بھجوا دیے، جن میں ایک اعلیٰ درجے کا سنگھار بکس خاص طور سے شامل تھا، تاکہ ابو نے اس کی شادی پر سنگھار بکس پیش کرنے کا جو وعدہ کر رکھا تھا وہ پورا ہو۔ ان تحائف کے ساتھ نگار کو ایک چٹھی بھی لکھ دی تھی، جس میں اپنی مجبوری اور حالت کا ذکر کر دیا اور دعوت دی تھی کہ شادی کے بعد وہ بننے میاں کے ساتھ لاہور ضرور آئے اور چند روز یہاں رہے۔ جواب میں نگار کے علاوہ چھوٹے ماموں کا خط بھی آیا تھا کہ وہ جلد لاہور آئیں گے۔ ابو کے واقعے نے دلوں پر افسردگی کی جو پرچھائی ڈال دی تھی وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ بظاہر کبھی کبھی زندگی کی ایک لہر سی آتی، لیکن ان کا غم بھولتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم کو منتمل کر دیتا اور ہر گھاؤ بھر دیتا ہے، مگر ہمارے دلوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ابو کا غم کچھ اور گہرا ہو رہا تھا اور امی تو ان کی یاد میں اپنے آپ کو بھی بھولتی جا رہی تھیں۔ البتہ مسز مارگریٹ نے جو ان کی دیکھ بھال پر مقرر تھیں، ان کے ماحول میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور پیدا کر دی تھی۔ دسمبر 1914 کی 30 تاریخ کو ہمارے گھر میں ایک ننھی سی خوشی نے جنم لیا، جس کا نام سریا رکھا گیا۔ سریا کی ولادت جن حالات میں ہوئی وہ دلوں پر بوجھ بنے ہوئے تھے، مگر جس گھر کو غموں نے گھیر لیا ہو وہاں یہ ننھی سی خوشی بھی بڑی اہم معلوم ہوئی اور حویلی میں ایک موج حیات سی گزرنے لگی۔ ہمارے یہاں اکثر گھرانوں میں لڑکی کی پیدائش پر
کسی خاص مسرت کا اظہار نہیں کیا جاتا اور ساری خوشیاں لڑکے کی ولادت کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں، لیکن ثریا کی پیدائش پر ہمارے گھر میں مسرت کی جو ہلکی سی لہر سرسر آئی، میاں بادشاہ نے اس کے ذریعے دلوں میں ایک نئی جوت جلانے کی کوشش کی تاکہ حالات میں کچھ تبدیلی پیدا ہو۔ زمانے کا دستور یہ ہے، آدمی ہنستا ہے تو دنیا ہنستی اور اس کی خوشیوں میں شریک ہوتی ہے، لیکن روتا تو اکیلا روتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے۔ ابو کے غم میں بھی لوگوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور ہمارے ساتھ ایک دنیا اداس ہو گئی تھی، تاہم میاں بادشاہ چاہتے تھے کہ اب زندگی کو معمول پر لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ثریا کی ولادت ایک بہانہ ثابت ہوئی۔ ابو کا صدمہ ابھی تازہ تھا، اس لیے انہوں نے کسی بڑی خوشی کا اہتمام تو مناسب نہ سمجھا، پھر بھی محلے بھر میں بوندی کے لڈو اور بڑے بتاشے تقسیم کرائے اور لوگوں میں چرچا ہوا کہ میاں بادشاہ کو اللہ نے صبر بخشا اور ایک خوشی عنایت کی۔ یہ خوشی کا کوئی رسمی اظہار نہیں تھا، حقیقت یہ ہے کہ دادا کو کوثر کی ولادت پر فی الواقع دلی مسرت ہوئی تھی اور خدا نے ان کی ایک دیرینہ تمنا پوری کی۔ ان کے ہاں کوئی لڑکی نہیں ہوئی تھی۔ ابو میاں بادشاہ کے اکلوتے بیٹے تھے، لیکن ایک لڑکی کی خواہش رکھتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا لڑکی گھر کی رونق اور رحمت ہوتی ہے۔ اسی کمی کی وجہ سے انہوں نے امی کو بھی بہو کی بجائے بیٹی بنا کے رکھا تھا۔ اب ثریا کی صورت میں ان کی دلی مراد پوری ہوئی اور حالات کے مطابق جس خوشی کا اہتمام کیا تھا وہ ماحول میں تبدیلی کی ایک لہر ثابت ہوئی۔ اماں بھی اس بات پر خوش تھیں کہ انہیں اپنے بیٹے کی ایک اور نشانی مل گئی ہے اور گھر میں ایک نئی رونق آئی ہے۔ میں بھی اپنی چھوٹی بہن کی پیدائش پر خوش اور اسے بار بار پیار کرنے کی کوشش کرتا تھا، جو امی کے پہلو میں لیٹی مجھے ٹکر ٹکر دیکھے جاتی تھی۔ محلے میں لڈو بتاشے تقسیم ہوئے تو کچھ عورتیں اماں بھی کو مبارکباد دینے چلی آئیں۔ وہ بھی محسوس کر رہی تھیں کہ اب ہمارے گھر میں اثر نو ایک زندگی سی حرکت کرنے لگی ہے۔ کسی نے کہا، بچی کی خوشی مبارک ہو، گھر میں رونق آئی۔ کوئی بولی، اللہ بچی کو سلامت رکھے، ناصر نواب کی آخری نشانی ہے۔ مگر ایک بڑھیا کے منہ سے ایسی بات نکل گئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے ثریا کی بد نصیبی پر تبصرہ ضروری سمجھا اور کہا، ہائے، نہ جانے بیچاری کیسی قسمت لے کر آئی ہے۔ باپ تو بچی کا منہ بھی نہ دیکھ سکا اور پہلے ہی رخصت ہو گیا۔ بعض عورتوں میں یہ وہم پایا جاتا ہے کہ جو بچے ولادت سے پہلے ہی باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں۔ غالباً بڑھیا نے بھی بے دہانی میں اس خیال کا اظہار کر دیا تھا۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہتی، مگر امی نے وہیں اس کا منہ بند کر دیا۔ تمہارا خیال ہے کہ ہماری بیٹی منحوس ہے؟ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ خبردار، ثریا کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان پر نہ لانا۔ وہ کھسیانی سی ہو کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میں نے بچی کو منحوس تھوڑی کہا ہے، بس یوں ہی بات زبان سے نکل گئی۔ اس موقع پر گھر میں آئی دوسری عورتوں نے بھی بڑھیا کی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اماں بی نے فوراً ننھی ثریا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بولی، زبان کو قابو میں رکھا کر مائی، یہ تو ہمارے گھر کی رانی ہے، میرے ناصر کی نشانی ہے، میں اس پر دنیا جہاں کی نعمتیں وار دوں۔ ہائے ہائے، میں اس کتی زبان کا کیا کروں؟ بڑھیا ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی اور امی کے قدم چوم کر بولی، بہو بیگم، اپنا دل میلا نہ کرنا، میں نے کسی بری نیت سے بات نہیں کی تھی۔ امی نے بتایا، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، پھر قسمت خدا کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سوکھے درخت بھی ہرے ہو جائیں۔ مجھے معاف کر دو بہو بیگم، میں آج ہی داتا دربار جاؤں گی، بچی کا صدقہ اتاروں گی، توبہ کروں گی۔ امی نے فوراً اسے معاف کر دیا اور کچھ روپے دیے، لو ہماری طرف سے بھی صدقہ اتار دینا۔ بڑھیا دل کی بری نہیں تھی، بس بعض عورتوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو بات منہ میں آئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دی۔ اگر امی اسے بر وقت نہ روک دیتی تو ممکن ہے
یہ بات محلے میں پھیلتی اور توہم پرست عورتیں سریا کی بدنصیبی اور نحوست پر اظہار خیال کرنے بیٹھ جاتی۔ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارا گھرانہ ان رسومات کا قائل نہیں جو توہم پرستی کی علامت سمجھی جاتی ہیں، مذہب کے معاملے میں بھی ٹھوس عقائد رکھتا اور کسی بدعت وغیرہ میں شریک نہیں ہوتا۔ امی کو محلے میں اس لیے بھی پسند کیا جاتا تھا کہ وہ عورتوں کو جاہلانہ توہم پرستی کے خلاف موجودہ دور کی حکمت سے آگاہ کرتی رہتی تھیں۔ دوسرے دن دادا میاں کے کانوں میں اس بات کی بھنک پڑی جو بڑھیا نے کی تھی، تو فوراً امی کے کمرے میں آئے، سریا کو گود میں لیا اور امی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، انجمن بیٹی، ناصر کے بغیر جو دل پر گزر رہی ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن مولا کا شکر ہے کہ 2 کھلونے ہمارے لیے چھوڑ گیا۔ میں چاہتا ہوں امجد اور سریا کو باپ کی جدائی کا احساس نہ ہونے دیا جائے۔ سریا بیٹی کے طفیل تو ہمارے گھر میں تھوڑی سی بہار آئی ہے، ان بچوں کی خاطر تم بھی اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ ہم آپ کا مطلب سمجھتے ہیں ابا میاں، آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ خدا ہمارے بچوں کے سر پر آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بیٹی، دادا میاں نہ جانے کیا کہنے والے تھے کہ اچانک ان کا دل بھر آیا، آنکھیں بھیگ گئیں اور منہ دوسری طرف پھیر کر خود کو سنبھالنے لگے۔ کیا کروں، بیٹے کا صدمہ اٹھانے کے لیے پہاڑ کا جگر چاہیے، پھر تمہیں دیکھتا ہوں تو دل قابو میں نہیں رہتا۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں صبر دے۔ اب تم ہماری زندگی کا سہارا ہو، اپنے آپ کو خوش رکھو گی تو ہمیں بھی حوصلہ ہوگا۔ ابا میاں، ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے پورا کریں گے اور اس گھر کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے۔ جیتی رہو بیٹی، جیتی رہو۔ پھر ننھی سریا کو پیار کر کے بولے، ہم نے بچی کی پیدائش پر تھوڑی سی خوشی کی ہے، اگر تم پسند کرو تو تھوڑی سی خوشی اور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو بات آپ کو اچھی لگتی ہے کیجیے۔ میں چاہتا ہوں سریا کے عقیقے پر ایک چھوٹی سی دعوت کا بندوبست کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ میری یہ بچی کتنی خوش قسمت ہے جس کے طفیل ہمیں بھی خوشی نصیب ہوئی۔ یہ بات تو ہم خود بھی چاہتے ہیں ابا میاں۔ تو بس پھر عقیقے پر ایک اچھی دعوت کر دیں گے، ہماری بیٹی کے نصیب کا چرچا بھی ہوگا اور گھر میں بھی تھوڑی سی بہار آ جائے گی۔ پھر دادا میاں نے ننھی سریا کو ان کے پہلو میں لٹایا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں نے رامپور کل ہی خط لکھ دیا اور سریا کی ولادت کی خبر بھیج دی تھی۔ وضع حمل کے بعد امی کی طبیعت کچھ خراب رہی تھی، مگر مسز مارگریٹ نے ان کے آرام کا پورا خیال رکھا تھا اور اب وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پیڈ منگوایا اور تکیے کے سہارے ٹیک لگا کر خط لکھنے بیٹھ گئیں۔ یہ خط نانا نواب کے نام لکھا گیا، جس میں سریا کے حوالے سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ کئی مہینوں کے بعد گھر میں تھوڑی سی خوشی کا موقع پیدا ہوا ہے۔ بنے میاں اور نگار کو 5 جنوری تک ضرور بھیج دیجیے۔ اب دادا میاں عقیقے کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور خاص دوستوں کی فہرست تیار کرنے لگے جنہیں دعوت میں مدعو کرنا چاہتے تھے۔ اماں بھی نے بھی اپنی جان پہچان کی عورتوں کو بلاوا بھیج دیا۔ دادا کا خیال تھا اس موقع پر حویلی میں بھی تھوڑی سی آرائش کر دی جائے، مگر پہلے امی سے پوچھ لیا کیونکہ ہر معاملے میں ان کی رائے ضروری سمجھتے تھے۔ امی نے حامی بھر لی تو انہوں نے پیرو کو بلا کر حویلی کی آرائش کا حکم دے دیا۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ پیرو بہت سیدھا سادہ ملازم اور صرف گھر کا سودا سلف لانے پر مقرر تھا۔ سارے اہم کام بودی کو سونپے جاتے تھے، مگر اب ابو کے ساتھ ہمیں بودی کا غم بھی تھا۔ پیرو تو اکثر اس کے لیے ٹھنڈی آہیں بھرتا کیونکہ اسے بودی ہی لے کر آیا اور اس کے ساتھ چھوٹے بھائی کا سا سلوک کرتا تھا۔ بودی کے بعد سارے کام پیرو کو کرنا پڑتے تھے۔ اس نے 2-3 دن پہلے ہی حویلی کو سجانا شروع کر دیا اور دیکھنے والوں کو احساس ہوا جیسے ہمارے ہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ سریا پیدا تو 30 دسمبر 1914 کو ہوئی، مگر اس کا عقیقہ ٹھیک 7ویں روز 6 جنوری 1915 کو طے ہوا۔
وہ اپنی پیدائش کے تیسرے دن ہی دوسرے سال میں داخل ہو گئی۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا کہ اس نے آتے ہی ہمارے گھر میں ایک ہلکی سی چہل پہل پیدا کر دی، جس سے بعض دوسرے لوگ بھی یہی سمجھے کہ اس کی آمد ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اماں بھی کو تو سریا کی شکل میں سچ مچ ایک کھلونا مل گیا تھا۔ اسے گود میں اٹھائے پھرتیں اور واری صدقے ہوتی تھیں۔ دادا میاں بھی اسے بے حد پیار کرتے اور گود میں لے کر بڑے خوش ہوتے تھے۔ عقیقے میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ رام پور سے میرے چھوٹے ماموں فیروز بخت اپنی دلہن نگار کے ساتھ پہنچ گئے۔ امی زچگی کی حالت میں تھیں، پھر بھی اٹھ کر بھائی اور بھاوج سے ملی، اور نگار تو ان سے لپٹ کے اس طرح روئی کہ امی کے زخم بھی پھر سے ہرے ہو گئے۔ ماموں امی سے مل کر اور ہم دونوں بہن بھائی کو پیار کر کے دادا میاں کے ساتھ دیوان خانے میں جا بیٹھے۔ اماں بھی مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے ریشما کو آوازیں دیتی کمرے سے نکل گئیں، مگر ممانی نگار امی سے مل کر فارغ ہوئی تو مجھے پکڑ کے بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ جب تک وہ پکڑ کے چومتی رہی، میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ رنگ روپ پہلے سے نکھر آیا تھا۔ شادی کو ابھی 1 مہینہ ہوا تھا اور ان ایام میں دلہنیں خوب سجی سجائی رہتی اور میک اپ کا خاص خیال رکھتی ہیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ممانی نگار کے چہرے پر پاؤڈر تھا، نہ ہونٹوں پر سرخی، حالانکہ وہ شادی سے پہلے ہی اپنے ہونٹوں کو لال بھبوکا بنائے رکھتی تھی اور ابو سے بھی فرمائش کر چکی تھی کہ اسے ولایتی لپسٹک منگوا دیں۔ اب اس کے ہونٹ لپسٹک کی مصنوعی سرخی سے محروم تھے۔ شاید اس نے یہاں میک اپ میں آنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پیار کرنے کے بعد وہ مجھے گودی میں لے کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں ابھی تک بھیگی بھیگی تھیں۔ پتلی سی خوبصورت ناک کے نتنے رونے سے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند گلابی ہو گئے تھے۔ ممانی نگار کے گلابی گلابی نازک سے نتنے بڑے اچھے لگے۔ مجھے گودی میں بٹھائے وہ ابو کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ نگار کو امی کی حالت پر گہرا دکھ ہوا تھا، جن سے جوانی کی خوشیاں روٹ گئی تھیں۔ گلوگیر آواز میں کہنے لگی، انجمن باجی، شاید ہماری نظر کھا گئی دلہا نواب کو۔ وہ ہماری نظروں پہ چڑھے اور آپ سے بچھڑ گئے۔ ہمیں بہت دکھ ہے۔ جب ان کے حادثے کی خبر سنی، دل پکڑ کے بیٹھ گئے اور سوچا اپنی آنکھیں پھوڑ لیں۔ ہماری ہی نظر لگ گئی انہیں۔ تمہاری نظر کیوں لگتی نگار؟ شاید ہماری نظر لگ گئی ہو۔ آپ کا تو ان پر حق تھا باجی، بس ایک ہم تھے کہ غلطی کر بیٹھے۔ نگار کی آنکھیں پھر چھلک پڑیں اور امی اسے سمجھانے لگیں، تم نے جو غلطی کی تھی اس کی معافی مانگ لی اور ہم نے تمہیں سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اب اس بات کو دہرانے سے کیا فائدہ؟ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ممانی نگار کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ رومال سے آنکھیں صاف کر کے بولی، انجمن باجی، ہم نے تو بنے میاں سے بھی کہہ دیا تھا کہ دلہا نواب کو ہماری نظر کھا گئی، وہ ہمیں اچھے لگتے تھے۔ امی حیران سی رہ گئیں۔ تمہیں بنے میاں سے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا نگار۔ بس کہہ دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک بار ہم نے دلہا نواب سے اپنا جی ذرا گنگا جمنی کر لیا تھا، جس پر بنے میاں ہنس دیے۔ امی کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اور ممانی نگار نے ایک بار پھر اپنے آنسو پونچھے۔ بس کیا بتائیں باجی، ہمیں دلہا نواب کا سن کر بہت صدمہ ہوا۔ اب تو ہمیں لپسٹک بھی اچھی نہیں لگتی۔ اپنی شادی پر صرف 2 دن سنگھار کیا، تیسرے دن نہیں کیا، اور آپ کے بھائی سے کہہ دیا ہم میک اپ نہیں کریں گے، ہونٹوں پر سرخی نہیں لگائیں گے۔ پھر بنے میاں نے کچھ کہا، کہنے لگے تم میک اپ کے بغیر زیادہ اچھی لگتی ہو۔ میں ممانی نگار کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، فوراً بول پڑا، یہ بات تو ماموں نے بالکل ٹھیک کہی، آپ سرخی کے بغیر مجھے بھی اچھی لگتی ہیں۔ نگار نے ایک پل حیرت سے دیکھا، پھر پٹ سے میرا منہ چوم لیا۔ اگر ہم تمہیں بھی سرخی کے بغیر اچھے لگتے ہیں تو کبھی سرخی نہیں لگائیں گے نواب زادے۔ اس نے پیار کر کے مجھے گود سے اتار دیا اور ننھی سریا کو اٹھا کر چومنے لگی۔ نہ جانے کیوں میرا چھوٹا سا من چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے اور پیار کرے۔ چھوٹی ممانی کچھ دیر سریا سے لاڈ کرتی رہی، پھر اچانک بولی، انجمن باجی،
آپ سے ایک فرمائش ہے۔ کہو، کیا فرمائش ہے؟ ہمیں دلہا نواب کی کوئی اترن عنایت کر دیجیے گا، ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے امی کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ دیکھی۔ کیا تعویذ کراؤ گی؟ نہیں باجی، آنکھوں سے لگایا کریں گے۔ امی سخاوت پر تیار ہو گئیں۔ ایک چھوڑ دو اترن لے جانا بنو۔ نگار اور چھوٹے ماموں پہلی بار لاہور آئے تھے اور امی چاہتی تھیں انہیں لاہور کی سیر کرائی جائے۔ ابو ہوتے تو ساتھ ساتھ لیے پھرتے، خود کہیں جا نہیں سکتی تھیں۔ پیرو کو بلا کے ہدایت کر دی کہ کل وہ بنے میاں کے ساتھ رہے گا اور انہیں لاہور کی سیر کرائے گا۔ لاہور میں کئی تاریخی مقامات قابل دید ہیں۔ قلعہ، شاہی مسجد، شالمار باغ، کامران کی بارادری، نور جہاں اور جہانگیر کے مقبرے۔ چھوٹے ماموں نے سب سے پہلے نور جہاں اور جہانگیر کے مقبرے دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ میں نے بھی اسکول سے چھٹی کر لی تھی، ان کے ساتھ ہی سیر کو نکلا۔ پیرو سواری کے لیے ایک نیا تانگا لے آیا تھا۔ وہ کوچوان کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ماموں اور ممانی پچھلی سیٹ پر بیٹھے، میں ان کے درمیان تھا۔ تانگا دریائے راوی کا پل پار کر کے شاہدرہ میں داخل ہو رہا تھا کہ چھوٹے ماموں نے مجھے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور پیار سے بولے، امجد میاں، ہماری ایک بات مانو گے؟ کون سی بات ماموں؟ ہم تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ رامپور لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ممانی نگار نے ان پر پیار کی نظر ڈالی۔ ہائے بنے میاں، آپ کے قربان جائیں ہم، ہمارے دل کی بات کہہ دی۔ دیکھا، تمہاری ممانی بھی یہی چاہتی ہے۔ ماموں مجھے ترغیب دینے لگے۔ وہاں ہم تمہیں شکار کھلائیں گے، نوٹنکی دکھائیں گے۔ میں نے نیم رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چلا تو جاؤں مگر اسکول سے چھٹی نہیں ملے گی۔ ہم لے دیں گے تمہیں چھٹی۔ اگر امی راضی نہ ہوئیں؟ ہم انہیں راضی کر لیں گے، نگار نے پورے یقین سے کہا۔ بس تم ہمارے ساتھ ہی چلو گے۔ اور یہ بات نور جہاں کے مقبرے تک پہنچتے پہنچتے طے ہو گئی کہ اگر مجھے اسکول سے چھٹی مل گئی اور امی نے اجازت دے دی تو میں کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ رامپور چلا جاؤں گا۔ ہم نے پہلے نور جہاں کا مقبرہ دیکھا جس پر ویرانیاں برس رہی تھیں۔ نگار نے پریشانی کا اظہار کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں تو یہاں وحشت سی ہو رہی ہے۔ مگر مقبرہ جہانگیر میں جاتے ہی ان کی وحشت دور ہو گئی۔ وہاں باغ باغیچے آراستہ تھے، عمارت بھی شاندار تھی، حفاظت و نگہبانی کا انتظام تھا۔ ممانی نگار کو جہانگیر کا مقبرہ پسند آیا اور جب شہنشاہ کی قبر دیکھ کر کمرے سے نکل رہی تھی پوچھنے لگی، بنے میاں، ہم نے سنا ہے جہانگیر کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ ارے چشم سلیم تو مشہور ہے، ماموں نے جواب دیا۔ فیضی نے بھی ان آنکھوں کی تعریف میں شعر کہے تھے، مگر وہ آنکھیں ہمارے نوابزادے کی آنکھوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہوں گی۔ نگار برآمدے ہی میں کھڑی میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ دیکھو بنے میاں، ہو بہو دلہا نواب کی نقل ہے۔ نہ جانے ممانی نگار کہاں کھو گئی تھی، پھر اچانک مجھے پکڑ لیا اور پیار کرنے لگی۔ چھوٹے ماموں بھی مجھے انگلی سے لگائے پھرتے رہے، دونوں والہانہ پیار کرتے تھے مجھ سے۔ شاہدرہ سے واپسی پر ہم نے شاہی مسجد اور قلعہ بھی دیکھا اور تیسرے پہر حویلی میں لوٹ آئے۔ دوسرے دن ننھی سریا کے عقیقے کی دعوت تھی۔ حویلی کے اندر عورتوں کے لیے اور باہر کناتوں کی دیواریں کھڑی کر کے مردوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ پیرو نے حویلی کو بڑے سلیقے سے آراستہ کرایا تھا، جس سے ہر کوئی اندازہ لگا رہا تھا کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ میاں بادشاہ نے یہ حقیقت جان لی تھی کہ آدمی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، بھیجا جاتا ہے، اور اگر زندگی کو دکھوں کی قبر بنا لیا جائے تو یہ سب کچھ بھیجنے والے کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ ہر معاملے میں راضی برضا تھے اور ابو کا صدمہ اٹھانے کے باوجود اکثر یہی کہا کرتے، جو میرے اللہ کی مرضی۔ دعوت عقیقہ پر لوگوں نے ابو کے حادثے پر اظہار افسوس بھی کیا اور سریا کی ولادت پر میاں بادشاہ کو مبارکباد بھی دی۔ ایک عام تاثر یہی تھا، بڑے نصیبے والی بچی ہے، اس کے آتے ہی گھر میں رونق آ گئی۔ بعض لوگ سریا کے لیے تحفے بھی لے کر آئے۔ میاں بادشاہ نے وہ تحفے قبول کیے
اور سب نام ایک کاپی پر درج کر لیے۔ وہ کسی کا دیا رکھتے نہ تھے، دگنا تگنا کر کے لوٹا دیتے۔ زنان خانے میں عورتوں کو اور کناتوں کی 4 دیواری میں مردوں کو ایک ساتھ کھانا تقسیم کیا گیا اور سب لوگ 1 بجے سے پہلے فارغ ہو گئے۔ مامانی نگار امی کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی، ماموں دیوان خانے میں تھے۔ یہاں تحائف کا انبار سا لگ گیا تھا۔ لوگ میاں بادشاہ سے ہاتھ ملا کے رخصت ہوئے۔ میرے جشن ولادت پر ان کے دسترخوان 7 روز تک بچھے رہے تھے، مگر وہ وقت اور تھا۔ ابو کے المناک حادثے کے بعد یہ چھوٹی سی دعوت عقیقہ بھی ہمارے لیے کسی جشن سے کم نہ تھی، جس نے ہمیں ایک نئی خوشی سے ہمکنار کر دیا تھا۔ 1 بجے کے بعد جب حویلی سے عورتوں کا ہجوم بھی چھٹ گیا اور اماں بھی ریشمہ اور مائی بختاور کو کچھ کھانا فقیروں میں تقسیم کرنے کی ہدایت کر رہی تھیں، میاں بادشاہ اور چھوٹے ماموں تحائف اٹھائے امی کے کمرے میں داخل ہوئے اور ساری چیزیں ان کے سامنے قالین پر رکھ دیں۔ مامانی نگار اتنے ڈھیر سے تحائف دیکھ کر حیران رہ گئیں اور خوشی سے امی کی آواز بھی کانپنے لگی۔ ابا میاں، ہماری سریا تو بہت خوش نصیب ہے، کیوں نہیں انجمن بیٹی؟ اس دنیا میں ہر کوئی اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے۔ ذرا اٹھ کر خود ان چیزوں پر بچی کا ہاتھ لگوا دو تاکہ سمجھ لیا جائے کہ اس نے یہ تحفے قبول کر لیے ہیں۔ اسی لمحے اماں بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ امی ننھی سریا کو گود میں لے کر اٹھیں اور ایک ایک تحفے پر اس کے ننھے ننھے ہاتھ لگوانے لگیں۔ سب چیزوں پر باری باری لگوا چکی تو یکلخت ان کا دل بھر آیا اور گلوگیر آواز میں بولیں، کاش اس وقت ہمارے سرتاج ہوتے اور اپنی بچی کا نصیبہ دیکھتے۔ امی کے الفاظ سب کے دل پر بجلی بن کر گرے اور اچانک خوشی کی ایک چھوٹی سی تقریب سوگواری میں تبدیل ہو گئی۔ امی کو روتے دیکھ کر سب کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اماں بھی نے آگے بڑھ کر سریا کو گود میں لے لیا اور امی کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگیں، صبر کرو بہو بیگم، تقدیر کے نوشتے کون بدل سکتا ہے؟ میاں بادشاہ نے بھی بہو کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، آنسو علاج غم نہیں انجمن بیٹی۔ حالانکہ میاں بادشاہ کی اپنی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور امی کے آنسو تو جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہم اکیلے رہ گئے ابا میاں۔ ٹھیک اس وقت جب لوگ امی کے کمرے میں حسرت و غم کی تصویر بنے کھڑے تھے، اچانک حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی ڈاکیے کی آواز سنائی دی، ناصر نواب کی چٹھی آئی ہے۔ ناصر کی چٹھی؟ دادا حیران رہ گئے۔ امی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی رک گئی۔ پہلے تو ہر کسی کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا، مگر ڈاکیے نے وہی الفاظ ذرا بلند آواز میں دہرائے، ناصر نواب کی چٹھی آئی ہے۔ اور اس آواز کے ساتھ ہی امی بے تحاشا باہر بھاگیں۔ دادا، اماں بھی، چھوٹے ماموں، نگار اور میں سب ان کے پیچھے لپکے۔ اس بھاگ دوڑ میں اماں بھی کی آواز سب سن رہے تھے، جو کہہ رہی تھیں، الہی خیر، الہی خیر، مولا خیر، میرے بچے کی خیر۔ دروازے کی اوٹ سے ڈاکیے نے ایک بھاری مکتوب امی کے حوالے کیا۔ امی نے، دادا نے غور سے سرنامے کی تحریر دیکھی۔ بلا شبہ وہ ابو کا خط تھا، انہی کی تحریر تھی۔ بھاری مکتوب کے کونے میں ان کے ہاتھ کے مخصوص دستخط تھے۔ میاں بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے روپے مٹھی میں آئے نکال کر چٹھی رساں کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ پھر اماں بھی سے مخاطب ہوئے، میرے ناصر کا خط ہے، میرے بیٹے کی چٹھی آئی ہے۔ اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ ڈیوڑی ہی میں سر بسجود ہو گئے۔ ابو کے خط کی ناگہاں آمد ایک ایسا مژدہ تھا کہ فرط مسرت میں امی کی آنکھوں سے پھر چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ وہ ابو کا خط لے کر اپنے کمرے کی طرف بھاگیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اماں بھی نے مارے خوشی کے ننھی سریا کا منہ چوم لیا اور بھیگی آواز میں بولی، میں صدقے جاؤں، میری بچی کتنی بھاگوان ہے، اپنے ابو کی زندگی کا مژدہ لے کر آئی ہے۔ میاں بادشاہ بھی سجدے سے اٹھے اور ننھی سریا کو پیار کیا۔ خوشی مامانی نگار کی آنکھوں سے بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھے گود میں اٹھایا اور سب لوگ اماں بھی کے کمرے میں چلے آئے۔ اب سب کو امی کے کمرے کا دروازہ کھلنے کا انتظار تھا۔ ابو کا خط مژدہ حیات لے کر آیا
اور گھر کا ہر فرد جی اٹھا۔ میاں بادشاہ اکتوبر میں آسام سے لوٹ کر آئے تو ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ جوان بیٹے کے غم نے کمر خم کر دی تھی اور ان کے ساتھ ہم لوگ بھی صرف زندگی کی پرچھائی بن کے رہ گئے تھے۔ مگر اب منظر میں ناگہاں خوشگوار تبدیلی ہوئی تھی اور وہ بار بار خدا کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے۔ میرے مولا، تو بڑی قدرتوں والا ہے، تیرے کرم کی نظر ہو تو مردے بھی جی اٹھتے ہیں۔ اماں بھی ننھی سریا پر صدقے واری ہو رہی تھیں، جس کی ولادت ہمارے لیے باعث برکت ہوئی۔ دادی اپنی ننھی پوتی کو بار بار پیار کرتی اور کہتی تھیں، کتنی خوش بخت ہے میری بچی، سارے گھر کے لیے خوشیاں لے کر آئی۔ واقعی یہ بڑی مبارک بات ہوئی تھی کہ عین سریا کے عقیقے پر ابو کی چٹھی آئی۔ ادھر مامانی نگار جو مجھے گود میں لیے بیٹھی تھی میرا منہ چوم کر بولی، دیکھا نواب زادے، ہم لاہور آئے تو آپ کے ابو کی چٹھی بھی آئی۔ ابھی تک کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی کہ گھر میں بعض مہمانوں کی آمد بھی نیک فال ہوتی ہے۔ نگار نے توجہ دلائی تو اماں بھی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں بہو رانی، تمہارا اور بننے میاں کا آنا ہمارے لیے مبارک ہوا۔ خدا تمہارا سہاگ سلامت رکھے، تمہارے من کی مرادیں پوری ہوں۔ چھوٹے ماموں نے بڑی پیاری نگاہوں سے اپنی دلہن کو دیکھا اور اس وقت مامانی نگار مجھے بھی بہت اچھی لگی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس نے مجھے تم کی بجائے آپ کہہ کر مخاطب کیا اور لہجے میں میرے لیے بڑا پیار اور احترام تھا۔ مامانی نگار ابو کے نام کی رعایت سے مجھے ہمیشہ نواب زادہ کہہ کر پکارتی تھی۔ اب اس نے آپ کہہ کر میری عزت افزائی کی تو میرے دل میں بھی اس کے لیے خلوص اور پیار کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ دراصل ابو کے خط کی اچانک آمد ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دلوں کو گداز کر دیا اور باہمی رشتوں میں ایک نئی قربت اور مناسبت محسوس ہونے لگی۔ سب لوگ احساس کی اسی چادر میں لپٹے ابو کے خط کا مضمون جاننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ امی کا معمول تھا جب ابو کا خط آتا پہلے خود پڑھتی تھیں، کیونکہ ان کے خط طویل ہوتے تھے جن میں وہ سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات کے علاوہ بعض ایسی تفصیلات بھی بیان کرتے جنہیں امی کسی کو بتانا مناسب نہ سمجھتی تھیں۔ بس ہر خط کا ایک خلاصہ سنا دیا کرتی تھیں۔ دادا میاں اور امی بھی کو صرف اس بات سے دلچسپی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں اور کن حالات میں ہے، اور امی ان کی دلچسپی کی باتیں بیان کر دیا کرتی تھیں۔ دادا دادی کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ابو اور کلارا آنٹی کے تعلقات کس نئے مرحلے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک بار اماں بھی نے صرف اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کلارا جیسی خوبصورت اور جوان لڑکی ناصر کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور یہ مغربی لڑکیاں مردوں کے ساتھ بڑی بے تکلف ہو جایا کرتی ہیں، جس پر امی نے ہنس کر جواب دیا تھا، اماں بھی سفر میں بے تکلفی ہو جایا کرتی ہے، تمہیں نہیں معلوم بہو بیگم، لڑکی اور مرد کی بے تکلفی کبھی کبھی شادی بیاہ میں ڈھل جاتی ہے۔ اماں بھی، مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت بھی تو ہے۔ اری واہ، میں اپنی لاڈلی بہو پر کوئی سوتن آنے دوں گی بھلا؟ پھر امی نے یہ کہہ کر اپنی ساس کو حیران کر دیا تھا، بعض پیوند قدرت لگاتی ہے، اگر وہ کلارا سے شادی کر لیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اس طرح انہوں نے ابو اور کلارا آنٹی کے بارے میں ایک اشارہ سے دے دیا تھا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ابو کی گمشدگی کے کئی ماہ بعد ان کا خط بالکل خلاف توقع موصول ہوا تو اب ہر کوئی ان کے حالات جاننے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد امی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئیں تو اماں بھی سریا کو باہوں میں لیے ان کی طرف لپکیں۔ بہو بیگم، کب آ رہا ہے میرا بیٹا؟ امی کمرے کی طرف آ رہی تھیں جہاں سب ان کے منتظر تھے۔ وہ اماں بھی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئیں تو دادا کا پہلا سوال بھی یہی تھا، انجمن بیٹی، ناصر نے کیا لکھا ہے؟ پھر امی خط کا خلاصہ بیان کرنے لگیں اور سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے میں یہاں ابو کا خط نقل کر دوں تاکہ قارئین بھی صورتحال سے آگاہ ہو سکیں۔ گارو بستی، 3 جون 1914۔ پیاری انجمن آرا، سلام اور دعاؤں کے ساتھ تم ضرور حیران بلکہ پریشان بھی ہوگی
کہ 3 مئی کے بعد میں نے کوئی خط کیوں نہیں لکھا، مگر میرے اس مکتوب کو پڑھو گی تو سمجھ جاؤ گی کہ خط کیوں نہ لکھ سکا۔ میں تو خود تمہیں اپنی خیریت کی اطلاع بھجوانے کے لیے بڑا بے چین تھا، مگر کیا کرتا، تاریخ و آثار کی دریافت کا شوق ہمارے قافلے کو ایک ایسی منزل کی طرف لے گیا جدھر ڈاک اور پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس سے پیشتر جو خط ڈاک بنگلے سے روانہ کر چکا ہوں اس میں لکھ دیا تھا کہ پروفیسر ہرش اور میں نے غاروں کا شہر دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کوکی سردار اگرچہ ہماری رہنمائی پر تیار نہ تھا، مگر کلارا کی حسین ضد اور ترغیب پر راضی ہو گیا، کیونکہ یورپ کی گلابی لڑکی کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھ گئی تھی اور وہ اس کی فرمائش کو ٹال نہ سکا۔ غاروں کے شہر کا سفر بڑا عجیب و غریب اور خطرناک بھی تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس کی پوری رویداد تمہیں بھیج رہا ہوں۔ ہم لوگ 3 مئی کو ڈاک بنگلے سے رخصت ہوئے تھے، مگر روانگی سے قبل میں نے نیپالی چوکیدار اور دونوں آسامی نوکروں کو اپنے کمرے میں بلا کر انعام کے طور پر 10-10 روپے دیے۔ ان بیچاروں کی ماہوار تنخواہ صرف 10 روپے ہے۔ انعام پا کر بے حد خوش ہوئے اور دعا دینے لگے۔ تم جانتی ہو مسافروں کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم تو ایک خطرناک سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ میں ان غریبوں کی دعائیں لے کر ڈاک بنگلے سے نکلا اور عبدل کی رہنمائی میں ہمارا قافلہ کوکی قبیلے کی طرف چل دیا۔ کلارا پہلے کی طرح اس سفر میں بھی میرے ساتھ ساتھ تھی اور ہم دونوں کے گھوڑے سب سے آگے تھے۔ شام کے قریب ہم لوگ کوکی بستی پہنچ گئے، مگر سردار نے ہمیں اپنے خیمے نصب نہیں کرنے دیے اور پورے قافلے کو اپنا مہمان بنا لیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم خیمے نصب کر لیں اور رات انہی میں بسر کریں، لیکن کوکی قبیلہ اول تو اجنبیوں، خاص طور سے غیر ملکیوں کو اپنی بستی میں آنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی آ جائے تو سردار کا مہمان بنتا ہے۔ کوکی سردار تو اپنے رواج کے مطابق یا پھر کسی خاص وجہ سے ہماری میزبانی پر اصرار کر رہا تھا، مگر کلارا اس سے کہیں زیادہ مصر تھی کہ ہم سردار ہی کے مہمان بنیں۔ اس کی ضد یا دلچسپی کا اصل پہلو قبیلے کا رہن سہن تھا، جس کے مطابق بیاہتا لوگ ایک ہی کمرے میں جوڑا جوڑا ہو کر سوتے ہیں۔ وہ اس رہن سہن کو نیچر قرار دیتی اور میرے ساتھ بستر کا ایک اور چانس لینا چاہتی تھی۔ سردار شاید اسی خاطر ہمیں مہمان بنا رہا تھا۔ ہم نے بھی اسے کسی شکایت کا موقع دینا مناسب نہ سمجھا اور اس کی میزبانی قبول کر لی۔ رات کا کھانا کھا چکے تو سردار کلارا مجھے، اسٹیلا سونیا اور پروفیسر ہرش کو لے کر اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں آیا، جہاں ہم ایک رات پہلے بھی گزار چکے تھے۔ وہی کمرہ تھا، وہی چوبی تخت اور وہی 2 بستر تھے۔ کوکی سردار میرے اور کلارا کے مشترکہ بستر پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ عبدل ترجمانی کے لیے موجود تھا۔ سردار باتیں تو غاروں کے شہر اور ادھر جانے والے راستوں کی کر رہا تھا، جو اس کے بقول اب مٹ گئے تھے، مگر اس کی ساری توجہ کلارا پر مبذول رہی، جسے وہ بڑی بھوکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دلچسپ اور عجیب بات یہ تھی کہ کلارا کی نظریں بھی اس سے بار بار ملیں اور وہ میری موجودگی میں بھی ایک نامعلوم سی بے چینی محسوس کرتی رہی۔ پھر وہ عبدل کے ساتھ ہی اٹھ کر چلا گیا۔ کلارا اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک دروازہ بند کر کے اس نے دوسری طرف سے کنڈی نہیں چڑھا دی۔ اس رات بھی سردار دروازے کی جھری سے 3-4 منٹ ہمیں جھانکتا اور ہماری حرکات کا جائزہ لیتا رہا، مگر کلارا بستر میں لیٹنے کی بجائے بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی، غالباً ممی اور ڈیڈی کے سو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا کوکی سردار سے کچھ خوف زدہ ہو؟ نہیں، اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مگر تم تو ایک ہی نظر میں سب کچھ بھانپ لیتی ہو، وہ کچھ کھوئی کھوئی سی بولی۔ اس میں کوئی عجیب بات ہے ناصر، جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں بتاؤں، وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ میں نے سرگوشی کی۔ یہ تو میں پہلے سے جانتی ہوں۔ اسٹیلا اور پروفیسر نے کمبل تان لیا اور ہم سے بے تعلق ہو گئے تھے۔ کلارا نے اٹھ کر لالٹین کی لو مدھم کر دی اور آ کر میرے ساتھ بستر میں لیٹ گئی۔ میں ذرا پرے ہٹ گیا تو اس نے بڑے پیار سے پوچھا، کیا آج بھی فاصلہ قائم رکھو گے؟ اس رات مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ بڑے اطمینان سے جواب دیا، جب تک باقاعدہ شادی نہیں ہو جاتی فاصلہ قائم رہنا چاہیے۔ بیکار ضد کرتے ہو ناصر، میری تمہاری شادی ہو چکی ہے۔
ابھی رسمی شادی نہیں ہوئی، مگر ممی اور ڈیڈی میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے چکے ہیں، یہی ہماری شادی ہے۔ اس کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی۔ شادی کے لیے لڑکی کے والدین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ کلارا کے ماں باپ اسے میرے سپرد کر کے گویا اپنے فرق سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ اس نے ازدواجی تعلق کی خواہش نہیں کی، نہ ایسی خواہش اس کمرے میں پوری ہو سکتی تھی۔ صرف فاصلہ کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے فاصلہ کچھ کم کر دیا۔ تمہیں بتا چکا ہوں کہ کلارا مجھے پسند ہے۔ میں نے اس سے پیار کی باتیں کی، اس کی دلجوئی کے لیے تھوڑا سا پیار بھی کیا۔ سفر کی تھکی ماندی تھی، باتیں کرتی کرتی میرے بازو پر سر رکھ کر سو گئی۔ میں نے اس کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نہیں نکالا کہ کہیں جاگ نہ جائے۔ پھر کلارا کے ساتھ بستر میں لیٹے لیٹے میں نے اپنے خیال کی انجمن سجائی، تمہیں اپنے تصور میں دیکھا اور تم سے گفتگو کرنا چاہی، مگر حیران رہ گیا کہ تم ایک ہی بات بار بار دہرا رہی تھیں۔ کلارا آپ کی بیوی ہے، کلارا آپ کی بیوی ہے، کلارا آپ کی بیوی ہے، ہماری خاطر اسے قبول کیجیے۔ میں نے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ تمہارا تصور ٹوٹ گیا، مگر تمہاری آواز بدستور سرگوشی کر رہی تھی، اور میں سمجھا کہ یہ میرے اپنے ہی خیال کی آواز ہے۔ کبھی کبھی خواب میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے، کچھ الفاظ سنتا ہے جو تیر کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں، مگر نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں خیال میں اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اپنے خیال کی تردید کر سکتا ہوں، مگر ان لفظوں کی نہیں جنہیں میں نے تمہاری آواز میں اور جو تمہاری ہی سرگوشی میں ڈھل کر میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ نہ جانے ایک ایسی کیفیت تھی، اور تمہاری آواز میں کلارا کے لیے اتنی تاکید کیوں تھی؟ میں نے ذرا گردن پھیر کر دیکھا۔ وہ میرے بازو پر سر رکھے اور اپنے آپ کو میری حفاظت میں دے کر بے خبر سو رہی تھی، جیسے مجھ پر اپنی ملکیت کا حق رکھتی ہو۔ اس کیفیت کے بعد میرے دل میں کلارا کے لیے محبت کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اور جی چاہا اسے آغوش میں لے کر پیار کروں، مگر اس خیال سے کہ کہیں بے آرام نہ ہو جائے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور تمہاری پراسرار آواز پر غور کرتا کرتا خود بھی سو گیا۔ صبح کلارا نے مجھے جگایا۔ وہ بیڈ ٹی تیار کر چکی تھی۔ ایک کپ مجھے دیا، دوسرا خود لے کر بستر میں میرے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، تمہارا رات کا پیار بہت میٹھا تھا۔ یہ بات اس نے کچھ ازدواجی لہجے میں کی۔ میں نے کہا، اس وقت بالکل بیوی لگ رہی ہو میری، تمہاری بیوی ہی تو ہوں۔ اچانک میرے کانوں میں رات والی سرگوشی سرسر آئی، کلارا آپ کی بیوی ہے، کلارا آپ کی بیوی ہے، کلارا آپ کی۔ میں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور بڑی بے چینی کی حالت میں بستر سے نکل کر فرش پر آ گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھی اور میرا بازو پکڑ کے بالکل کسی مشرقی عورت کی طرح میری پریشانی بانٹنے لگی۔ کیا بات ہے ناصر، تم یکلخت پریشان کیوں ہو گئے؟ اسے کیا بتاتا کہ رات میں نے خیال میں انجمن کی آواز سنی تھی، اور اب اسی آواز کی بازگشت نے مجھے پھر حیران کر دیا ہے۔ اسے ٹال دیا، کوئی خاص بات نہیں۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی خوبصورت باہیں میرے گلے میں پرو دیں اور آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اپنے آپ کو مجھ سے کیوں چھپاتے ہو؟ کہاں چھپاتا ہوں؟ شاید انجمن کی بات چھپا رہے ہو۔ میں بھول گیا تھا کہ کلارا کی قوت مشاہدہ چہرے سے دل کا حال پڑھ لیتی ہے، آنکھوں میں جھانک کر تحلیل نفسی کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے یہی کہا تھا نا کہ جب ہم سفر سے لوٹ کر ڈاک بنگلے میں آئیں گے انجمن کا اجازت نامہ میرا منتظر ہوگا؟ اب بھی یہی کہتی ہوں۔ میرا خیال تھا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں پھر بستر پر آ بیٹھا، وہ بھی میرے پاس بیٹھ گئی، اور اب اس کے پیکر میں ایک مغربی عورت جھانک رہی تھی۔ کہنے لگی، میں تمہاری پریشانی سمجھتی ہوں، جب تک میرے ساتھ ہنی مون نہیں مناؤ گے تمہاری بے چینی کم نہیں ہوگی۔ میری ہنسی نکل گئی۔ ہنی مون منانے کے لیے بڑی بے چین ہو؟ ہر لڑکی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے تمہارے ساتھ ہنی مون منانا ہی پڑے گا۔ اس نے دونوں خالی پیالیاں کیتلی کے پاس رکھ دیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہاں تیسری پیالی بھی موجود ہے۔ یہ تیسری پیالی کس کے لیے؟ میں نے سردار کے لیے بھی چائے بنائی ہے۔ جب ہم پہلی بار کمرے میں سوئے تھے، کوکی سردار صبح ہی صبح آ دھمکا اور ہماری بیٹی میں شریک ہو گیا تھا۔
مگر اس بار ہم نے چائے ختم کر لی اور وہ نہیں آیا، تو میں نے اپنا خیال ظاہر کیا، شاید آج نہیں آئے گا۔ آئے گا، میں نے حیرت سے دیکھا تو بتانے لگی، رات جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ صبح تمہارے ہاتھ کی چائے پینے آؤں گا۔ نہ اس نے جاتے ہوئے کچھ کہا، نہ تم اس کی زبان سمجھتی ہو۔ یہ بات اس نے زبان سے نہیں کہی تھی، پھر کیسے کہی تھی؟ آنکھوں سے۔ ٹھیک اسی لمحے دروازہ کھلا اور کوکی سردار داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی کلارا جلدی سے اٹھی، کیتلی سے تیسری پیالی میں چائے انڈیلی اور اپنے گلابی ہاتھوں سے پیالی سردار کو پیش کی، جو آتے ہی ہمارے مشترکہ بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سردار کو دیکھ کر مسکرائی، سردار اسے دیکھ کر مسکرایا اور چائے پینے لگا۔ اس واقعے نے مجھے بری طرح چونکا دیا کہ کوکی سردار اپنی آنکھوں سے کلارا کو پیغام دیتا اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ اس اثنا میں اسٹیلا سونیا کی آنکھ کھل گئی، پروفیسر بھی جاگ گیا۔ میں نے انہیں گڈ مارننگ کہا۔ دونوں جانتے تھے میں بیڈ ٹی کا عادی ہوں اور کلارا صبح ہی صبح میرے لیے چائے تیار کرتی ہے، مگر وہ سردار کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ سردار نے بھی ان کی حیرت کو بھانپ لیا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ اطلاع اور اجازت کے بغیر کسی دوسرے کے کمرہ خواب میں چلے آنا اخلاق و تہذیب کے خلاف ہے۔ وہ تو اس قبیلے کا سردار تھا جہاں مرد عورت ایک ہی کمرے یا جھونپڑے میں جوڑا جوڑا ہو کر سوتے اور ایک دوسرے سے حجاب نہیں محسوس کرتے تھے۔ خود سردار کی دونوں بیٹیاں اس کے سامنے اپنے شوہروں کے ساتھ سوتی تھیں۔ اس نیم وحشی قبیلے کے نزدیک عورت مرد کی ضرورت تھی اور اس کا ایک ہی مصرف تھا کہ مرد کی ضرورت پوری کرے۔ بھلا ایسے نیم وحشی آدمی کو روکنا یا تہذیب سکھانا کہاں مناسب تھا جس کی رہنمائی کے ہم محتاج تھے۔ پھر اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ ناراض یا ناخوش ہو کر ہمارے ساتھ چلنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ اسی خیال کے پیش نظر پروفیسر ہرش کی حیرت فوراً رسمی مسکراہٹ میں بدل گئی اور اس نے ہاتھ ہلا کر ہیلو کہا، جیسے صبح ہی صبح اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہو۔ کوکی سردار نے چائے ختم کر کے پیالی کلارا کی طرف بڑھائی اور وہ پیالی پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تو میں نے کہا، اس سے روانگی کے بارے میں پوچھو۔ کلارا نے اشارے سے اپنا مطلب بیان کیا اور سردار نے اشارے میں جواب دیا کہ ناشتے کے بعد وہ سفر کے لیے تیار ہوگا۔ یہ بتا کر کمرے سے نکل گیا۔ 4 مئی کی صبح کو ناشتے سے فارغ ہوتے ہی غاروں کے شہر کا سفر شروع ہو گیا اور کوکی سردار ہمارے قافلے کی رہنمائی کرتا ہوا شمال مغرب کے اونچے پروتوں کی طرف ہو لیا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنے نائب گھومبی کو کچھ ضروری ہدایات دی تھیں۔ میرا خیال تھا شاید وہ اپنے 2-4 آدمی ساتھ لے کر چلے گا، مگر اس نے کوئی آدمی ساتھ نہیں لیا اور گھومبی سے بات چیت کر کے تنے تنہا ہمارے آگے آگے چل دیا۔ کوکی بستی سے نکلتے ہی سفر کی رفتار تیز کر دی گئی۔ ہماری پارٹی 18 افراد پر مشتمل تھی۔ سب سے آگے کوکی سردار اور اس کے ساتھ عبدل جو ترجمان کے فرائض ادا کرتا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے میں اور کلارا، ہمارے پیچھے پروفیسر ہرش اور اسٹیلا سونیا، پھر بودی اور جم، عقب میں سونگا مونگا اور وہ پانکھو، کوہلی اور سنتھالی مزدور جنہیں ہم نے تنخواہ پر ملازم رکھا تھا۔ قافلہ کوکی قبیلے کی سرحد سے نکل آیا تو سونگا نے عبدل کو بلا کر بڑی رازداری سے بتایا کہ سردار کی نیت ٹھیک نہیں۔ غالباً اس نے اپنے نائب گھومبی کو ہدایت کی ہے کہ وہ چھپ کر قافلے کا تعاقب کرے۔ عبدل نے مجھ سے بات کی تو میں نے اس شبہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ سونگا مونگا اور کوکی سردار کے درمیان پرانی خاندانی دشمنی تھی۔ پھر سردار نے دونوں بھائیوں کو جان سے مار دینے کی کوشش بھی کی اور میں نے ان کا جیون خرید لیا تھا۔ سوچا شاید وہ اس لیے سردار پر شبہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی عبدل اور بودی کو ہدایت کر دی کہ ہوشیار رہیں۔ ان دونوں کے سوا کسی سے اس اندیشے کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ سونگا مونگا سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے رہ کر خیال رکھیں کہ کوئی تعاقب میں آتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے تعاقب نہ کیا تو کوکی سردار اپنے وعدے کے مطابق منزل کی طرف بڑھتا رہے گا۔ اس کے برعکس اگر گھومبی اپنے آدمی لے کر ہمارے پیچھے لگ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کوئی چال کھیل رہا اور ہمیں کسی جال میں پھانسنا چاہتا ہے۔
چلتے چلتے میں نے کلارا سے پوچھا، کیا کوکی سردار ہمیں کسی جال میں پھانسنے کی کوشش کرے گا؟ اس کا جواب حیران کر دینے والا تھا۔ وہ صرف مجھے پھانسنے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں کس طرح پھانسے گا؟ اب ہم کوکی قبیلے میں ہیں، نہ اس کے آدمی ہمارے ہمراہ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑا خطرناک آدمی ہے، کہیں نہ کہیں مجھے پکڑ لے گا۔ مجھے ذرا تفریح کی سوجھی، زبردستی یا تمہاری مرضی سے؟ مرضی تو اسی کی ہوگی۔ کلارا کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ آنکھوں سے باتیں کرتا ہے تو دل ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ میں چونک گیا۔ کوئی ایسی بات کی اس نے؟ اس کی آنکھوں میں میرے لیے چیلنج ہے۔ ابھی وہ شبہ میں ہے کہ شاید میری شادی ہو چکی ہے، اس لیے تم سے ہچکچاتا ہے، مگر جب اسے یقین ہو گیا کہ ہم شادی کا ڈرامہ کھیل رہے ہیں اور میں ابھی تک کنواری ہوں تو مجھ پر ہاتھ ڈال دے گا۔ خیال آیا شاید مجھے نفسیاتی طور پر اس بات کے لیے تیار کر رہی ہے کہ میں اسے قبول کروں، اس کے ساتھ ہنی مون مناؤں، مگر اس کی گفتگو کے انداز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھے پریشان کرنے لگی۔ کوکی سردار اپنی آنکھوں سے کوئی پیغام یا حکم دیتا تھا اور وہ تعمیل کرنے لگتی تھی۔ یہ بات حیرت انگیز بھی تھی اور تشویشناک بھی۔ کلارا کا اس کے لیے چائے تیار کرنا اور سردار کا بیڈ ٹی کے موقع پر پہنچ جانا اس امر کا ثبوت تھا کہ وہ اسے اپنی پراسرار طاقت سے مسحور یا مغلوب کرنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ میں بھوت مندر میں اس کی جادوگری کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، جب کوکیوں کے سردار بھوت نے پتھر کا بازو اٹھا کر ہمارا سواگت کیا اور برچھا اس کے دستے سنگ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ وہ کوئی جادو تھا، کالا علم تھا، میسمرزم تھا، ہپنوٹزم تھا، نہ جانے کیا تھا، مگر کچھ تھا ضرور جس نے ہم پڑھے لکھے تہذیب یافتہ لوگوں کو بھی حیران کر دیا۔ اور اب وہ کلارا کو تیار کر رہا تھا کہ اس کا حکم مانے۔ میں نے افریقہ کے وچ ڈاکٹروں کے قصے پڑھے تھے جو اپنے جادو یا کالے علم سے بڑے بڑے عجیب شعبدے دکھاتے ہیں، مگر کوکی سردار ان سے زیادہ ماہر معلوم ہوتا تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ کلارا سے اس کی دلچسپی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ میں سوچنے لگا، سردار سے اس وقت تک کوئی جھگڑا مول لینا مناسب نہیں ہوگا جب تک ہم غاروں کے شہر میں نہیں پہنچ جاتے، اور 5-6 دن کے اس سفر میں مجھے کلارا کو خاص طور پر اپنی حفاظت میں رکھنا ہوگا۔ وہ میری شریک سفر ہی نہیں، کچھ اور بھی ہے، اور اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوکی سردار کی پراسرار طاقت کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ سردار نے ٹھیک کہا تھا کہ سفر بڑا کٹھن اور راستے دشوار گزار ہیں، کیونکہ 7-8 میل چلنے کے بعد پہاڑوں کے جن خطرناک حاشیوں پر سفر شروع ہوا وہ دراصل موتی کے حاشیے تھے کہ ذرا قدم پھسلا اور آدمی لڑھک کر سیدھا موت کے جبڑوں میں اتر گیا۔ اوپر برف سے ڈھکی سربکلف چوٹیاں، نیچے گہری کھائیاں اور خطرناک ڈھلانے، مگر ہمیں بہر صورت ان راستوں سے گزرنا تھا۔ 1 بجے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے مختصر سا قیام کیا اور پھر چل دیے۔ شمال مغرب کی طرف پہاڑوں کا ایک عظیم سلسلہ حد نظر تک چلا گیا تھا۔ کلارا اور سٹیلا قدم قدم پر چونک جاتی تھیں۔ گریٹ ہمالیہ کے پربتوں کا یہ سفر بے حد خطرناک تھا، جن کی بلندیاں تو آسمان کے سینے میں کھب رہی تھیں، اور نشیب میں موت نے اپنے دامن پھیلا رکھے تھے۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں پر شام تک صرف 18 میل کا سفر طے ہو سکا، اور اندھیرا اترنے سے پہلے ہم نے پہاڑ کے دامن میں پھیلی ایک وادی میں خیمے نصب کر لیے۔ پہاڑوں کے حاشیوں پر سفر کرتے وقت میں، عبدل اور بودی اگبی راستوں، وادیوں اور گھاٹیوں پر نظر ڈالتے آئے تھے، مگر کوکی قبیلے کا کوئی آدمی کوسوں تک دکھائی نہ دیا تھا۔ سونگا مونگا بھی اپنے طور پر عقب کا جائزہ لیتے رہے تھے، انہیں بھی کسی انسان کا سایہ نظر نہ آ سکا۔ تو معلوم ہوا تعاقب کا اندیشہ کوکی بھائیوں کا صرف وہم تھا۔ البتہ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز تھی کہ سردار تنہا ہونے کے باوجود مطمئن بھی تھا، اور کلارا پر اس کی نظر بھی تھی۔ میں نے پروفیسر، سٹیلا، کلارا اپنے لیے ایک خیمہ لگوایا، دوسرا کوکی سردار، عبدل اور بودی اور جم کے لیے، 2 چھولداریاں قبائلی مزدوروں کے لیے تھیں۔ پروگرام کے مطابق بودی اور جم کو ایک طرف اور سونگا مونگا کو دوسری جانب باری باری پہرا دینا تھا،
اپنے لیے الگ خیمہ جان بوجھ کر نہیں لگوایا تاکہ میرے اور کلارا کے متعلق کوکی سردار کا تاثر قائم رہے، حالانکہ کلارا کے بقول اسے ابھی تک ہمارے تعلقات پر شبہ تھا۔ رات کو کھانے کے بعد میں ٹہلنے کا عادی ہوں، کلارا بھی میرے ساتھ باہر آ گئی۔ اونچے پربتوں کے محیط سناٹے میں ہم کچھ دیر وادی میں ٹہلتے اور باتیں کرتے رہے۔ وہ ایک بار پھر میرے لیے اپنی بے چینی اور محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اچانک میں نے دریافت کیا، تم پڑھی لکھی اور تحلیل نفسی کی مشتاق ہو کر کوکی سردار کے ٹرانس میں کیسے آ جاتی ہو؟ اس کا جواب بھی حیران کن تھا۔ فرائڈ کا خیال ہے کنواری لڑکیاں اکثر خواب دیکھتی اور جلد ٹرانس میں آ جاتی ہیں۔ پھر اپنے متعلق بتانے لگی، شروع میں تو میں ایڈونچر کے طور پر سردار میں دلچسپی لیتی رہی۔ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ چلتے پھرتے آدمی کو غائب کر دیتا ہے۔ پھر بھوت مندر میں اس کی جادوگری عجیب لگی، مگر جب غاروں کے شہر کا قصہ چلا جس میں تم اور ڈیڈی دلچسپی لے رہے تھے، میں سردار کو آمادہ کرنے لگی کہ وہ پارٹی کی رہنمائی کرے۔ بس یہیں سے اس نے مجھ میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ خطرناک آدمی ہے، ہوشیار رہنا۔ میں تو ہوشیار ہوں، مگر تمہاری چتورائی کہاں گئی؟ میں نے اسے پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ آج سویرے جب میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی رہا تھا، اس کی آنکھیں مجھے پیغام دے رہی تھیں کہ میں اس سفر میں اس کے ساتھ تعاون کروں۔ کیسا تعاون؟ کیا تم نہیں سمجھتے وہ مجھ سے کیسا تعاون چاہتا ہے؟ کلارا، میں اپنی عزت پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیا کرتا۔ میں نے اسے اپنی عزت کہا تو خوشی سے میرے ساتھ لگ گئی۔ یہ اشارہ اس کے لیے کافی تھا۔ ہم لوٹ رہے تھے کہ میں نے بائیں جانب کے پربت پر ہوا کی تیز گردش محسوس کی۔ پھر یوں لگا جیسے شوکتی موجیں ہوا آواز میں ڈھل گئی ہو، جس نے مجھے چونکا دیا کیونکہ وہ آواز کہہ رہی تھی، ہم چاہتے ہیں طوفان آنے سے پہلے آپ کلارا کے ساتھ ہنی مون منا لیں۔ انجمن، میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ آواز تمہاری تھی، لہجہ تمہارا تھا، الفاظ تمہارے تھے، اور کتنی عجیب بات تھی کہ تم دوسری بار مجھے کلارا کے لیے تاکید کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی رفیق سفر سے پوچھا، کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ میں نے تو صرف یہی سنا کہ تم مجھے اپنی عزت سمجھتے ہو۔ گویا اس نے کچھ نہیں سنا تھا، صرف میرے کان بجے تھے۔ میں یہی سمجھا کہ وہ میرے اپنے وہم اور خیال کی آواز تھی، اور کلارا کے ساتھ خیمے میں لوٹ آیا، مگر اس بات پر بھی حیران تھا کہ تمہاری آواز میں، جو میری ہی خیال کی آواز تھی، طوفان کا ذکر تھا، اور یہاں کسی طوفان کے آثار نہیں تھے۔ پہلے بتا آیا ہوں کہ میں نے اپنے لیے الگ خیمہ نہیں لگوایا تھا۔ مصلحت اسی میں سمجھی تھی کہ پروفیسر اور اسٹیلا کے ساتھ ایک فیملی ممبر کی طرح رہوں۔ کوکی قبیلے میں 2 راتیں ایک ہی کمرے میں گزارنے کے بعد انہیں بھی میرے سامنے ایک ہی بستر میں لیٹتے ہوئے کوئی الجھن نہیں تھی۔ بستر میرا اور کلارا کا بھی ایک ہی تھا، البتہ ہمارے کمبل الگ الگ تھے، مگر اس نے فوراً دونوں کمبلوں کو ایک کر لیا اور ممی ڈیڈی کے سامنے میرے بازو پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی، وہ بیڈ ٹی تیار کر رہی تھی۔ اس نے صرف 2 کپ تیار کیے۔ بودی ہمارے خیمے کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ صبح اگر کوکی سردار آئے تو اسے دروازے ہی پر روک لے اور مجھے بلائے، لیکن اس صبح سردار نہیں آیا۔ ناشتے کے بعد پڑاؤ اٹھا لیا گیا تو اس سے ملاقات ہوئی۔ کلارا اور اس کی ممی پہلے بھی گھوڑوں پر سفر کر چکی تھیں، مگر یہ سفر ایڈونچر کے ساتھ بہت خطرناک بھی تھا۔ پھر بھی ان کی ہمت کی داد دینا پڑتی ہے۔ ہنستی مسکراتی گھوڑوں پر سوار ہوئیں اور سفر پھر شروع ہو گیا۔ کوکی سردار بڑی دلچسپی سے کلارا کو گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھتا رہا۔ پھر دونوں کی نظریں ملیں اور 1-2 منٹ کھڑا رہنے کے بعد وہ عبدل کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں نے کلارا کی طرف دیکھا۔ کیا سردار نے کوئی نیا پیغام دیا ہے؟ نہیں، صرف گڈ مارننگ کر رہا تھا۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کہ کلارا سردار کی نگاہوں کا مطلب فوراً سمجھ لیتی اور شاید اسے آنکھوں آنکھوں میں جواب بھی دیتی تھی۔ میرے ساتھ چلتے چلتے کبھی کبھی اس کی نظر سردار پر بھی جا پڑتی، جو پارٹی کے آگے آگے چل رہا تھا۔ دوسرے دن جن راستوں پر سفر کرنا پڑا وہ پہلے راستوں سے کہیں زیادہ پرپیچ، دشوار گزار اور خطرناک تھے۔ بعض مقامات ایسے بھی آئے
جنہیں دیکھ کر خیال گزرا کہ یہ آدمی تو ایک ایک کر کے گزر جائیں گے، جانور شاید بدک جائیں اور ان مقامات کو عبور نہ کر سکیں۔ لیکن پتہ چلا خطرے کے مقام پر جانور انسان سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے گھوڑے خچر ان خطرناک حاشیوں سے گزر آئے۔ کچھ دور آگے 250-300 فٹ بلند عمودی چٹانوں کا ایک سلسلہ نصف میل تک ایسا تھا جس پر پاؤں رکھتے ہوئے آدمی کا دل بھی دہل جاتا تھا۔ ان بلند چٹانوں کے کنارے کنارے ایک پتلی سی پگ ڈنڈی گویا مداری کے رستے کی طرح جھولتی نصف میل تک چلی گئی تھی، جس پر ہمیں قدم قدم چلنا تھا۔ میں نے کلارا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ مجھ سے لپٹی چمٹی پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی اس پتلی لکیر پر چپ چاپ چلتی رہی، مگر ہم اپنے عقب میں اسٹیلا سونیا کی چیخیں سن کر کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے، جو عمودی بلندیوں سے نیچے جھانک کر بار بار خوف سے چیخنے لگتی اور پروفیسر اسے بار بار منع کرتا تھا کہ نیچے نہ جھانکے۔ نصف میل کی وہ پتلی اور خوفناک لکیر کم و بیش پون گھنٹے میں طے ہوئی۔ اس کی پرلی طرف ایک ترچھی ڈھلان تھی جسے عبور کر کے ہم وادی میں اترے تو سورج مغربی پہاڑوں کے پیچھے روپوش ہو رہا تھا۔ عمودی چٹانوں سے اترتے ہی ہم نے وادی میں پڑاؤ ڈال دیا۔ دوسرے روز صرف 15 میل کا سفر ہو سکا، کیونکہ راستے ہی دشوار گزار نہیں تھے بلکہ ہم اونچے پربتوں کی بلندیاں عبور کر رہے تھے۔ دوسرے روز بھی ہمارے تعاقب کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اگر کوکی سردار نے گھومبی کو اپنے آدمیوں سمیت ہمارا پیچھا کرنے کی ہدایت کی ہوتی تو اس سفر کے دوران کہیں نہ کہیں ان کی جھلک ضرور دکھائی دیتی، کیونکہ ہم بلندیوں پر سفر کر رہے تھے اور اپنے عقب کی وادیوں گھاٹیوں کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ان ہولناک رستوں پر جنہیں راستے کہنا غلط ہوگا کیونکہ وہ تو موت کے حاشیے تھے، تعاقب کرنے والوں کو ہماری پارٹی سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے تھا، ورنہ بھٹک جاتے، کیونکہ کوکی سردار کے سوا کوئی بھی ان راستوں سے واقف نہ تھا جن پر ہم چل رہے تھے، اور ہمارا قافلہ ان کے لیے نشان راہ تھا۔ لیکن دوسرے روز بھی عقب میں کسی کی پرچھائی نظر نہ آ سکی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہیں۔ پڑاؤ میں آگ روشن کر دی گئی اور رات کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں جب میں بودی اور جم کو کچھ ہدایات دینے کے لیے چلا گیا۔ 10-15 منٹ میں لوٹ کر آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسٹیلا سونیا اور پروفیسر ہرش خیمے میں نہیں تھے اور کوکی سردار کلارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے 1-2 بار گردن موڑی، پھر کلارا کے ہاتھ پر کوئی چیز رکھ کر میری طرف متوجہ ہوا اور شمال مغرب کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ ہلانے لگا۔ میرے قیاس کے مطابق وہ کہہ رہا تھا، غاروں کے شہر تک پہنچنے میں 4 دن اور لگیں گے۔ پھر خیمے سے نکل گیا۔ کلارا گمسم کھڑی تھی جیسے ٹرانس میں ہو، مگر فوراً ہی اس نے میری موجودگی کو محسوس کیا اور ہاتھ پکڑ کر بولی، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں نے اسٹیلا اور پروفیسر کے بارے میں پوچھا تو بتانے لگی، ممی اور ڈیڈی ذرا ٹہلنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ سردار کب آیا تھا؟ 4-5 منٹ پہلے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کچھ نہیں کہتا، اس کی آنکھیں بولتی ہیں۔ کیا بولی آنکھیں؟ وہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے۔ کلارا کی آواز جیسے کئی فرلانگ، کئی میل دور سے آ رہی تھی۔ اور 1-2 دن کے اندر پکڑ لے گا۔ مجھے صاف بتاؤ، اس کی آنکھوں نے کیا پیغام دیا؟ کلارا بتانے لگی۔ ان آنکھوں نے مجھے کہا، اس پڑاؤ سے آگے پہاڑی گلیاں ہیں، میں تجھے ان بھول بھلائیوں میں گم کر دوں گا اور تیرے پاس پہنچ جاؤں گا، کیونکہ تو مجھے سب عورتوں سے زیادہ پسند آئی ہے۔ میں نے انکار کیا تو اس کی نظریں برچھیوں کی طرح میرے دل میں اتر گئیں اور بولی، تو انکار کیسے کر سکتی ہے؟ میں ڈر گئی اور جواب دیا، میں بھول بھلائیوں میں نہیں جاؤں گی۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا کہ اگر تو بھول بھلائیوں میں گم ہونا پسند نہیں کرتی تو ان گلیوں سے آگے ایک سندر وادی آئے گی جہاں ندی ہے، جنگل ہے اور گلابی مرمر کا ایک پوشیدہ غار ہے جس کے اندر نرم اور لمبی لمبی خشک گھاس سنہرے بستر کی طرح بچھی ہے۔ میں تجھے اس سنہرے بستر پر بلاؤں گا، بول، آئے گی؟ میں خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں کہنے لگی، تو مرمر کے غار میں آئے گی۔ پھر اس نے ایک چھلا میرے ہاتھ پہ رکھ دیا اور اس کی آنکھیں بولی، یہ چھلا اپنی انگلیوں میں پہن لینا۔ یہ حکم دے کر وہ چلا گیا۔
اس نے مٹھی کھول کر چھلا دکھایا، جسے دیکھ کر کلارا گھبرا گئی، کیونکہ سمجھتی تھی کہ چھلا پہن کر وہ اسے اپنا قیدی بنا لینا چاہتا ہے۔ کہنے لگی، بڑا خطرناک آدمی ہے، کہتا ہے تو انکار بھی کرے گی تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلہ تو میں کر چکا ہوں۔ گھبراؤ نہیں، میں نے تسلی دی، کچھ فیصلے آدمی کرتا ہے، کچھ فیصلے قدرت کرتی ہے، اور قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ لگ کر کھڑی تھی اور میں اس کے جسم پر ایک ہلکی سی لرزش محسوس کر رہا تھا۔ کوکی سردار کے پیغام سے خوفزدہ تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی، کچھ زیادہ ہی ڈرنے لگی ہو۔ کلارا کی آنکھوں میں ایک کرن سی جھلمل آئی۔ اگر میں اس سے ڈرتی ہوں تو اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ میرے لیے کیوں؟ اس کی آنکھوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میرے حکم کو رد کر کے تو ناصر کی جان کے ساتھ دشمنی کرے گی۔ اس بات سے ڈرتی ہوں کہ میں نے اس کا کہا نہ مانا تو تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ سمجھتا ہے اس کا جادو تم پر چل جائے گا، مگر میرا خیال ہے اس کا جادو چلنے سے پہلے میری گولی اس پر چل جائے گی۔ کلارا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسے مار دو گے تو یہ سفر بے نتیجہ رہے گا۔ وہ صرف میرے کہنے پر پارٹی کی رہنمائی کر رہا ہے، پھر اس کا مطالبہ ہنس ہنس کر ٹالتی رہو۔ اسے کسی طرح غاروں کے شہر تک لے چلو، اس کے بعد کوکی سردار کا وجود ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ بات کلارا کی سمجھ میں آ گئی۔ میں اب کوکی سردار کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا اور چاہتا تھا وہ ہماری رہنمائی بھی کرتا رہے اور کلارا اس کے شر سے بھی محفوظ رہے، مگر کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ صرف کلارا ہی اسے رام کر سکتی تھی۔ اس اثنا میں اسٹیلا اور پروفیسر لوٹ آئے، مگر میں انہیں کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کوکی سردار کلارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا اور اپنے پیغام دیتا ہے۔ وہ تو لڑکی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر بے فکر ہو گئے اور اب سردار سے مجھے کو نمٹنا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد دونوں بستر میں لیٹ گئے، اور چونکہ 2 دن کے مسلسل سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے بھی تھے، اس لیے جلد سو گئے، مگر ہم اپنے بستر میں جاگ رہے تھے، میں بھی کلارا بھی، اور ہماری سرگوشیاں جاری تھیں۔ کلارا مجھے چاہتی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، مگر اس رات جب وہ کوکی سردار کے پیغام سے ڈری ہوئی تھی، اس نے اپنی محبت کا ایک نیا دریچہ کھول دیا اور میرا ہاتھ اپنے آرس پر رکھ کر بولی، میری زندگی تمہاری ہے ناصر، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی، تمہارے لیے جیوں گی، تمہارے لیے مروں گی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو چھپا نہیں رہ سکتا، مگر جب لڑکی اپنی شدید محبت کا اظہار کرتی ہے تو اس کے اندر کی عورت باہر آ جاتی اور مرد کو اپنے پیار کی زنجیر میں جکڑ لیتی ہے، اسے دشمنوں سے بچاتی، خود خطروں سے کھیلتی، اور جب کسی کے ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ کلارا کے اس جذبے نے میرے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ مجھے اس کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا محسوس ہوا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ انجمن، میں اعتراف کرتا ہوں کہ کلارا کی محبت چپکے سے میرے دل میں داخل ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ لگ کر مشرق کے رومانٹک اسرار میں جھانکنے لگی۔ میں اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، کوکی سردار مجھے گلابی مرمر کا غار دکھاتا ہے جہاں نرم کائی کا سنہرا بستر بچھا ہوا ہے، مجھے تم اس غار میں لے جانا۔ کیوں؟ ہم سفر میں ہیں، اپنے ہنی مون کا آغاز گلابی مرمر کے غار سے کریں گے۔ میں حیران ہوا کہ وہ کوکی سردار کی پراسرار دہشت کو ہنی مون کے ایڈونچر سے دور کرنا چاہتی ہے، مگر کیا معلوم گلابی مرمر کا کوئی غار ہے بھی یا نہیں۔ شاید وہ پہاڑی گلیاں بھی جادو کی بھول بھلائیاں ہوں جہاں سردار نے اسے گم کر دینے کی بات کی تھی۔ اگلی صبح جب سفر شروع ہوا، کلارا نارمل تھی اور اس کے اندر ایک تبدیلی دکھائی دے رہی تھی۔ کوکی سردار نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آنکھوں میں گڈ مارننگ کہا تو مسکرا دی، اور اس کی یہ مسکراہٹ ایک چال تھی، ایک جال تھا جس میں پھانس کر اسے سردار کو غاروں کے شہر تک لے جانا تھا۔ مگر آغاز سفر ہی میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابھی ہم ایک فیرلانگ آگے بڑھے تھے کہ میں نے بودی کو پڑاؤ کی طرف پلٹتے دیکھا جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ سوچا شاید اپنی کوئی چیز بھول گیا اور اسے لینے جا رہا ہے، مگر وہ اس ہوشیاری کے ساتھ پلٹا تھا
کہ کسی نے بھی اسے پارٹی سے بچھڑتے ہوئے محسوس نہیں کیا، جس سے مجھے شبہ ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر میں نے بھی کلارا کو آگے جانے دیا اور اپنے گھوڑے کی لگام اس طرح موڑی جیسے قافلے کی نگرانی کر رہا ہوں۔ قافلہ آگے اور میں پیچھے بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں بودی کو دیکھا جو جوٹ کا ایک تھیلا اٹھائے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ قریب آ کر میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا تھیلا بھول گئے تھے؟ نہیں، یہ دیکھیں۔ اس نے جوٹ کے تھیلے سے سرخ کپڑے کی دھجیاں نکال کر دکھائیں۔ میں حیران ہوا۔ کیا کرو گے یہ دھجیاں؟ یہ دھجیاں نہیں صاحب، کوکی سردار کی نشانیاں ہیں۔ کیسی نشانیاں؟ اس نے سرخ دھجیاں پھر تھیلے میں ڈال لیں اور چلتے چلتے بتانے لگا۔ روانگی سے کچھ دیر پہلے جب ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے، میں نے کوکی سردار کو بڑی تیزی کے ساتھ پڑاؤ سے نکلتے اور چٹانوں کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کی بے چینی سے میرا ماتھا ٹھنکا اور ایک جگہ چھپ کر دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے۔ اس نے یہی دھجیاں 2 درختوں کے ساتھ باندھی اور واپس آ گیا۔ وہ سمجھتا تھا اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ واپس آ کر روانگی پر زور دیا اور جب قافلہ چل پڑا، اس نے ایک بار پھر اپنی چھوڑی ہوئی نشانیوں پر نظر ڈالی اور بڑے اطمینان سے آگے آگے ہو لیا۔ میں چاہتا تو اسی وقت سردار کا بھید کھول دیتا، مگر سوچا سردار کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسے نشانیاں چھوڑتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قافلے کی روانگی کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ پڑاؤ سے نکل گیا میں بھاگ کر یہ نشانیاں اتار لایا۔ آپ کچھ سمجھے صاحب؟ کوکی سردار اپنے نائب گھومبی کے لیے سرخ نشان چھوڑتا چلا آ رہا ہے۔ بودی کے اس انکشاف نے ثابت کر دیا کہ سونگا کا شبہ ٹھیک تھا، جسے میں اس کی غلط فہمی قرار دیتا رہا، مگر احتیاط کا یہ نتیجہ ضرور نکلا کہ بودی نے کوکی سردار کی چوری پکڑ لی۔ اب میں اس کے منصوبے کو سمجھ گیا۔ گزشتہ 2 روز ہم نے اونچے پہاڑوں کے حاشیوں پر سفر کیا۔ ان بلندیوں سے تعاقب کرنے والوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے سردار نے اپنے آدمی کو بہت پیچھے رہنے کی تلقین کی ہوگی تاکہ وہ ہمیں نظر نہ آ سکیں، مگر ان کے تعاقب کے لیے سرخ دھجیوں سے راستے کی نشاندہی کرتا آ رہا تھا۔ اب ہمیں بڑی احتیاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔